آج ہم ہیبٹس کا جو کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم کریونگس کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے انسان وہ جو ڈیفیکلٹ ہیبٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت سے کام کرنے والے ہیں لیکن ہم ان کو جو نہیں کر پاتے ہیں اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اس میں اگزامپل جو ہمارے پاس آتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کمپنی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ فرینڈس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اگر کوئی کام وہ سب کر رہے ہوں اور ہم اپنے آپ کو روک رہے ہوں کہ جی میں نے یہ کام نہیں کرنا، جیسے سب اسموک کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھی میں نے تو اسموک نہیں کرنا. ینگسٹرز کے لیے سب اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹک ٹاک بنانی ہے اور فلاں کام کرنا ہے اور کوئی تھرل سیکنگ کام کرنے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. آپ اپنے آپ کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن ہوتا یہ کہ وہاں پر اتنا ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ سب ایجز میں ہے. یعنی آپ کئی دفعہ جب مدرس مجھے کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہمارے بچے یہ کام کریں یہ کام کریں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو کوئی ایک انویٹیشن ملتا ہے اپنے خاندان کا، یو ڈو ناٹ ایگری ود دا ہول ایونٹ، آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ بالکل کہتی ہیں کہ یہاں پہ جو کام ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ پریشر. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس ایج میں جہاں آپ اپنے آپ کو بڑا بولڈ بھی سمجھتے ہیں اور بڑا ویل سیٹلڈ سمجھتے ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں، آپ وہ پریشر نہیں سہ پا رہے تو بچے کیسے سہ پائیں گے؟ یعنی ہمارے اندر وہ ایمپتھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے اس ساری چیز میں جب ہم ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وی فیل لائک اے وکٹم. ہم اپنے آپ کو وکٹم کی طرح دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے لیے بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایسی انوائرمنٹ میں کون لوگ ہیں جو سروائیو کر پاتے ہیں؟ جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. کانفیڈنس بھی کئی دفعہ فیل ہو جاتا ہے. آپ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہتے ہیں میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کلیپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھکنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا اس کو آپ جتنا ری فریم کرتے ہیں، آپ اپنے تھاٹس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایز اے وکٹم نہیں جب دیکھتے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو جو کانفیڈنس دیتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہے، اس کا مجھے نقصان کیا ہے. کیونکہ ادروائز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جسٹ اونلی فرام دا پرسپیکٹو آف دا پریشر آئی ایم گیٹنگ، اور میں وکٹم ہوں، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، میں انجوائے نہیں کر سکتی. اس میں کلیئرٹی ہونا زیادہ ضروری ہے. جتنی کلیئرٹی ہوگی اتنا ہم کمفرٹیبل ہوں گے. بالکل، یعنی مجھے کلیئرٹی تھاٹ پروسیس سے ہی آئے گی نا. جتنا تھاٹ پروسیس میرا اسٹرانگ ہوتا جائے گا، جتنا مجھے یہ پتہ چلتا جائے گا اس سے میری کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو آپ بار بار اس کے بارے میں پھر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کمل ایک بات ہے، یہ کلیئرٹی آنے تک کا وہی جو ہے نا تھاٹ پروسیس، اس میں ٹائم لگتا ہے. اب آپ ایک جگہ اسٹک ہو گئے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے ایک رات گزر جائے، ایک اگلا دن بھی گزرے، اور پھر جا کے آپ اس کلیئرٹی کے پوائنٹ پہ پہنچے اور پھر آپ پیسفل ہو جائیں گے اور اب آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ بہت بڑا رول آ جاتا ہے ہماری کریونگز کا. جتنے ہمارے بیہیویئر ہوتے ہیں نا وہ سرفس لیول پہ تو کریونگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ڈیپ ڈاؤن اگر ہم اس میں جائیں تو ہمارے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں. جو ہمارا موٹیو ہوتا ہے وہی ہمیں کریونگ دیتا ہے. یہ چیز ہم نے ہیبٹ لوپ میں بھی دیکھی تھی. جب آپ ہیبٹ لوپ، وہ بک ہے اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو یا کسی سیشن میں ہم نے اس پہ بات کی ہو، آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، جس چیز کی بھی ہمیں کریونگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور فیکٹر ہوتا ہے جو انڈر لائن ہمارے موٹیوز ہوتے ہیں. جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اچھا یا برا، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً کوئی اگر مطلب کہتا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا کہیں جانے کو، تو وہ اپنی انرجی بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ سست ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا بس صرف کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس چکر میں ہم بجائے اس کے کہ ایک اچھی طرح کھانا کھا لیں، ہم ادھر ادھر منہ ماری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ویٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی چیزوں کے لیے ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے وہ صرف محبت ہوتی ہے، اور جہاں سے ہمیں محبت ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی، تو ہم پھر وہ محبت اور جگہوں پہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے کئی جگہوں پہ ہم صرف کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، بانڈ کرنا چاہتے ہیں. ہیبٹ لوپ میں انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ اگزامپل دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آفس انوائرمنٹ میں جو ان کو ایک شارٹ ٹائم ملتا ہے، کوئی کافی بریک ملتی ہے، تو اس میں لوگ جب کافی پینے جاتے ہیں وہ واپس ہی نہیں آتے کیفیٹیریا سے.
اور کام بڑا ڈیلے کرتے ہیں اور لوگوں کو بار بار ان کو بلانا پڑتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ آفس کی سیٹنگ کو چینج کر دیا اور اس طرح سے کر دیا کہ آفس کے جو ٹیبلز تھے وہ قریب قریب رکھ دیے, وہیں پہ کافی مشین رکھ دی اور ان کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کام کرتے کرتے کافی بھی پئیں اور آپس میں تھوڑی بہت گپ شپ بھی لگاتے رہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کیفیٹیریا جانا چھوڑ دیا. کیوں؟ ان کے کام کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہو گئی تھی, ان کو یہ موقع مل رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے کہ وہ آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ان کی اصل نیڈ کیا تھی؟ ٹو کنیکٹ. کافی پینا یا کھانا کھانا وہ نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مطلب ڈھیر سارا ٹائم جو ہے وہاں برباد کر رہے ہیں. اصل نیڈ وہ یہ تھی, موٹیو ان کا یہ تھا کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو آپ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے کہ سوشل ایکسیپٹنس ان کو ملے, اور اس موٹیو کی وجہ سے ان کو پھر کریونگ ہوتی ہے. مثلا فیشن سینس آپ کا ہوتا ہے, ہم ایکسیپٹنس کی وجہ سے کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اگری نہیں کرتے. میں اپنا یاد کرتی ہوں کہ میں جب 7th 8th گریڈ میں تھی اور میری پھپھو جو تھی وہ یو کے گئیں, جب وہ واپس آ رہی تھی نا تو میں نے ان سے کہا, اس زمانے میں تو یہاں کوئی ایسے ڈریسز ملتے نہیں تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا جینز چاہیے, میرے لیے آپ نے جینز لے کر آنی ہے. اور میں اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ میرے لیے جینز آ جائیں. اچھا, جب وہ میرے لیے جینز لے کر آئیں اور میں نے جب فرسٹ ٹائم پہنی تو مجھے اتنی بری لگی, مجھے لگا کہ میرا سانس نہیں آ رہا اور یہ کتنا مصیبت والا ڈریس ہے. جو بھی پہنتا ہے مجھے اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا کہ یا اللہ یہ پہنتے کیسے ہیں, ان کو کیسے مزہ آتا ہے. مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا. لیکن میرا موٹیو کیا تھا؟ سوشل ایکسیپٹنس, ٹو فٹ ان. اور میں پہنتی تھی, میں کتنا عرصہ پہنتی رہی, اور پھر میں نے اس کے بعد آخر میں ایک دن فیصلہ کیا کہ میں جب بھی پہنتی ہوں مجھے اوور آل وہاں پہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. سو دیٹ واز دا ٹائم پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں پہننا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سوشل ایکسیپٹنس کے لیے کئی دفعہ ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اٹ از ناٹ اباؤٹ اس, وہ ہم پہ فٹ ان نہیں ہو رہے ہوتے. آپ دیکھ لیں شادیوں پہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں کئی دفعہ ہمیں چبھ رہے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. شادیوں میں لوگ جو یہ ہائی ہیلز پہنتے ہیں اور اسے چلا نہیں جا رہا ہوتا, اینڈ میں جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا موٹیو ہوتا ہے کہ کوئی انسرٹینٹی نہ ہو, ہم فیصلے کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں, کسی پریسٹیج کے لیے کرتے ہیں. تو کریونگ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ڈیفائن ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کریونگ ہمارا انڈر لائنگ موٹیو کیا ہوتا ہے. اور ڈیپر لیول پہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اس موٹیو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے بہت سے لوگ جب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ ان کو لونلینس فیل ہوتی ہے, ان کو اپنے گھر والوں سے پیار محبت نہیں مل رہی ہوتی, ان کو باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ سوشل پلیٹ فارم پہ آپ کو ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ملتی ہے. اور اب آج کل کے بچے جیسے چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا شروع کریں تو چیٹ جی پی ٹی آپ سے ہمیشہ محبت سے بات کرتا ہے. آپ اس کو اگر بتاتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے جواب دیا میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, وہ آپ سے سوری بولتا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتا آپ ناشکرے ہیں اور آپ کو میرا جواب کیوں نہیں اچھا لگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے وہ سوری, مارولس, آسم آئیڈیا. یعنی اس کو بنایا, اے آئی کو ڈیزائن یہ کیا گیا ہے کہ اس نے آپ کو ہمیشہ خوش کرنا ہے, ویلکمنگ ہے. یہ جو اے آئی ہے اس نے تو ان کو اتنا خوش کرنا ہے, اتنا خوش کرنا ہے, جی حضوری اتنی کرنی ہے. تو کیا ہو جائے گا ان کے لیے پھر سوشل میڈیا تو بالکل ایک بہت بڑی چیز بنتا جا رہا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ بنتا جا رہا ہے. وہ وہاں پہ ویل کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. آپ دیکھیں نا, ہم اپنی فیملی میں بچوں کو ایکسیپٹنس نہیں دے رہے ہوتے, ہم ہر چیز پہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا وہاں پہ ان کو ایکسیپٹنس دے رہا ہے ہر طرح کی. آپ جو مرضی بات بول سکتے ہیں, جو دل چاہتا ہے آپ کام کر سکتے ہیں. سوشل ایکسیپٹنس آپ کو مل رہی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے ان پرسن بات کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آن لائن آپ جو مرضی بول دیتے ہیں, جو مرضی کر دیتے ہیں, آپ کو کوئی نروسنس نہیں اس سلسلے میں ہوتی. گوگل پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کی انسرٹینٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی فیکٹس فگرز مل جاتے ہیں, اس لیے لوگ زیادہ جاتے ہیں. اچھا, لوگ ویڈیو گیمز کیوں کھیلتے ہیں؟ جو ینگسٹرز کو اگر ہم دیکھیں موٹیو کیا ہوتا ہے, ان کو کامیابی چاہیے اور وہ زندگی میں کامیاب جب نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ جاتے ہیں, گیم کھیل کھیل کے اسکور بناتے جاتے ہیں اور واہ واہ ہوتی رہتی ہے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہماری جو کریونگز ہوتی ہیں یہ ہمیں اس موٹیو کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں. تو جو ہیبٹس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ پھر ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں
اس کی وجہ سے وہ جو کریونگز آتی ہے, جہاں سے ہماری کریونگ کو کوئی تسلی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کس چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, ہمیں اپنی انڈر لائن جو بھی ہمارا موٹیو ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے. مثلاً آپ دیکھیں, اور یہ ہر شخص کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, جیسے سٹریس ہے, آپ سٹریس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اسموکنگ کرے گا, کوئی فلمیں دیکھنا شروع کر دے گا, کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے گا. ہمیں سے ہر شخص چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے سٹریس کو کسی طرح کم کروں, اور ہر شخص نے اپنے لیے جو اس کو آسان طریقہ لگتا ہے اس کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں یوزلی, جب اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں یا اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو کئی دفعہ ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو, ہم نا موٹیو پہ نہیں جاتے, ہم صرف وہ جو ظاہری پکچر ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو. ہم یہ دیکھیں اس کی ضرورت کیا ہے, وہاں پہ ہونا کیا چاہیے, اور اگر ہم اس موٹیو کو انڈرسٹینڈ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو ریلیشن شپ بھی اچھے ہوتے ہیں, اور جو ہیبٹس ہیں وہ بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو ہماری جتنی ہیبٹس ہوتی ہیں ان سب کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں. اچھی ایسوسیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے موٹیو کے مطابق ہوتی ہے, ہماری کریونگ سیٹسفائی ہوتی ہے, ہم وہ کام جو ہوتا ہے وہ بار بار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم پریڈکشن بھی کرتے ہیں, یعنی اگلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہم بہت سے معاملات میں پریڈکشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ میرا دل چاہتا ہے, یہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے کہ یہ کر لوں, اگر میں یہ کروں گی تو کیسا رزلٹ آئے گا. مثلاً آپ کو دو آپشن مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا مزہ آئے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, ایک آپشن ہے کہ میں مووی دیکھ لوں یا گانے سن لوں, اور ایک آپشن ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں. آپ گھر والوں کو کب پک کریں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر سکیں. اگر وہ آپ کو انجوائبل ٹائم دیں گے, ویلکم فیلنگ دیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, ہر وقت ایشوز نہیں ڈسکس ہو رہے ہوں گے, پلیزنٹ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے, تو کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ مووی چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا. اسی لیے ہمارے گھر والے نہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے. ہم پرابلمس بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں نا, کوئی آیا نہیں, اسلام کیا نہیں, اس کے بعد پرابلمس. آج میاں قابو آ گئے, آج بچہ قابو آ گیا, سنا دو سارا کچھ نا. اچھا, پلیزنٹ ٹاپکس کیا ہوں گے؟ دیکھیں, آپ کو ہر پرسن کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ پلیزنٹ ٹاپک لانا ہوگا. مثلاً آپ کے ہسبینڈ ہیں, وہ ان کے لیے کیا پلیزنٹ چیز ہوگی, آپ نے وہ بات کرنی ہے. جو کامن باتیں ہیں, دیکھیں کبھی کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ دیر از اے کانفلکٹ, اور یا کوئی مسئلہ آپ نے حل کروانا ہے, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. لیکن دیر آر لاٹ آف ٹائمس جب آپ نے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے نا, تو ہم ایک اچھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے آپ کا وہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ تھوڑا بلڈ ہو جائے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی جو وہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں ان کو نہ لائیں. ہماری پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس بندہ ہاتھ لگے تو صحیح. ہر ایکشن جو ہوتا ہے وہ پریڈکشن پہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا. ہم جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس پریڈکشن سے وہی بات ہے, ہماری کریونگ اور ہمارا موٹیو اور وہ سب چیزیں ہوں گی, ہم اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہماری فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہمارے ایموشنز جو ہیں نا وہ ان پلیس آتے ہیں. اور اب ہم جو بھی چیز فیل کرتے ہیں پھر ہم اس کے مطابق وہ ایکشن لیتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال وہ دیتے ہیں, گرمی تھی, اب آہستہ آہستہ موسم بدلا اور سردی ہونا شروع ہوئی. ٹیمپریچر تھوڑا تھوڑا نیچے ڈراپ ہو رہا تھا تو آپ بیٹھے رہیں گے, آپ کوئی خاص ایکشن نہیں لیں گے. لیکن جیسے ہی ٹیمپریچر کا وہ گیپ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ جو پہننا ہے, اڑنا ہے, ہیٹر چلانا ہے, وہ سارے کام کریں گے. سو اس تجربے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریڈکشن ہے, پھر کریونگ ہے, موٹیو ہے, یا کوئی ہیبٹ ہے, اگر اس میں 19-20 کا فرق ہے, آپ کو کوئی اتنا ڈفرینس نہیں فیل ہو رہا تو یو ول نیور بی موٹیویٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن جب آپ کی کوئی بہت بڑی چاہت ہے, آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں گیپ بھی بہت زیادہ ہے, تو پھر آپ اس کے لیے تھوڑا زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا پش لگاتے ہیں کہ یہ میرا کرنٹ سٹیٹ ہے اور یہ میرا ڈیزائرڈ سٹیٹ ہے, میں یہاں تک جانا چاہتی ہوں, پھر میں اس کے لیے ایفرٹ کروں. اب آپ دیکھیں جیسے ہم اپنے فیملیز میں دیکھتے ہیں, اسپیشلی بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کچھ کام چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بچے کریں, وہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کرتے, بیکاز وہ گیپ ہی نہیں ان کا ہوتا نا, ان کو وہ نیڈ نہیں فیل ہو رہی ہوتی. تو کہیں نہ کہیں وہ جب نیڈ فیل ہو تو پھر انسان کرتا ہے. تو جو ڈیزائر آتی ہے وہ اس ڈفرینس کے ساتھ آتی ہے
کہ اچھا میں یہ کیوں کروں, اس سے میری کیا فیلنگ جنریٹ ہوگی. نہیں تو اگر آپ جو مرضی کسی کو کہتے رہیں یہ کام کرو یہ کام کرو, اگر ان کو اس سے پلیزنٹ فیلنگ نہیں جنریٹ ہوگی تو کبھی بھی وہ انسان وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہماری فیلنگز اور ہمارے ایموشنز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم چینج کرنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا اور آپ کو پلیزنٹ فیلنگ آئی, آپ کو لگا کہ یہ کام کروں گی تو بہت مزہ آئے گا, تو پھر آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے اور آپ کے اندر کوئی اس میں موٹیویشن نہیں آتی, کوئی آپ کو لگتا ہے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا, وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے, وہاں جا کے میں نے باتیں ہی سننی ہیں, یا وہاں جا کے کسی نے مجھے یہ تو کرنے نہیں دینا, تو پھر آپ کا دل نہیں چاہتا, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کام جو ہے وہ نہ کریں. تو ہیبٹ جو سکسیزفل ہوتی ہے وہ ہمارے موٹیو اور کریونگ اور پریڈکشن اور فیلنگز ان سب کو کور کر رہی ہوتی ہے. ہیبٹ کی اٹریکشن تب ہوتی ہے جب پازیٹیو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے. جتنا ہمیں مزہ آتا ہے کسی کام کو کرنے میں, پھر ہم اس کام کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جتنی اس میں کچ کچ ہوتی ہے, اس میں ان پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے, پھر ہم اس کام کو نہیں کرتے. سوشل میڈیا کے لیے یا جیسے ہمارے بچے یا فیملی ممبرز بہت زیادہ گلوڈ ہوتے ہیں اس چیز پہ, تو جب کوئی ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں کہ مطلب ان کو کیسے ڈیٹیچ کریں, تو آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد آتے جاتے ان کو کہتے ہیں لو جی پھر انہوں نے فون اٹھا لیا, لو جی پھر یہ کام کر رہے ہیں, تم لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, ہر وقت فون تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر وقت تم لوگ بس یہ کام کر رہے ہو. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو ان پلیزنٹ فیلنگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان پلیزنٹ فیلنگ ہوگی تو وہ اور ان کو وہ جو کچھ اس پہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو کنٹینیوسلی ریلیکس کر رہا ہے, ڈوپامین ریلیز کر رہا ہے, وہ زیادہ اس کی طرف جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈی ٹاکس کرتے رہتے ہیں بار بار. کیسے, چھوٹے سے کام کے لیے بلا لیا, اسکرین کو نہیں بیچ میں لانا, اس کو مثلا کہہ دیا پلیز مجھے پانی پلا دو. اب وہ بچہ فون پکڑ کے ہی آ جا رہا ہے لیکن آپ کو پانی پلا دیتا ہے, اچھا پلیز مجھے ذرا یہ لا دو, اچھا مجھے یہ بتا دو, ایک دو سوال کرنے چلے گئے. اس کو کہتے ہیں کھیر میں کچ کچ. جیسے ایک زمانے میں جب ہم دال کھاتے تھے تو ہمارے بڑے بیٹھ کے اس پہ جو پتھر اور ایسی چیزیں تھے وہ نکالتے تھے, اور پھر بھی جب ہم دال یا چاول ایسی چیز اناج کوئی کھاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا آرام سے کھانا, ہو سکتا ہے کوئی پتھر بیچ میں رہ گیا ہو. اب آج کی نسل کو اور آج کے ٹائم میں ہمیں کبھی یہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, اسی لیے ہم تیزی سے کھاتے ہیں, نہ ہمیں کوئی صفائی ایسی کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس بہت ہی ریفائنڈ قسم کے سارا اناج آتا ہے. تو آپ زندگی میں بھی ان کے جب وہ جہاں پہ آپ ان کے لیے ان پلیزنٹ فیلنگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے کریں. تو جب آپ ان کو بار بار ڈیٹیچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اریٹیٹڈ نہیں ہوتے, وہ اریٹیٹ ہو بھی رہے ہیں تو آپ انہیں پیار کر رہے ہیں. جب چھوٹے تھے نا پھر بھاگ بھاگ کے کام کرتے تھے, بڑے ہو گئے اب ان کو بھی اٹھنا مشکل ہے. ہاں نہیں ظاہر ہے, جیسے دیکھیں بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان میں یہ فرق تو آتا ہے نا. تو ہارڈ ہیبٹس ہماری جو ہوتی ہیں نا, اب آپ دیکھیں کہ وہ کب ہم کر سکیں گے. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ آپ نے پازیٹیو ایکسپیرینس کسی نہ کسی طرح سے اٹیچ کرنا ہے. اور پازیٹیو ایکسپیرینس آپ کیسے اٹیچ کریں گے؟ 2 دفعہ تو بچہ آپ کی بات سن لے گا, تیسری دفعہ پھر وہ کہہ دے گا کہ آپ بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں, پھر کیسے ڈیٹیچ کریں بار بار. اس کا مطلب آپ اوور ڈو کر رہے ہیں. آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے نا, جب آپ نے بچے سے کوئی کام کروانا ہے تو آپ نے بیلنس میں کرنا ہے کہ تھوڑا 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 کر کے اس کے ساتھ کرنا ہے, اور اس کو پھر تعریف بھی کر دینی ہے کہ تھینک یو سو مچ آپ نے یہ کام کیا. پلیزنٹ ایکسپیرینس جتنا آپ کریٹ کرتے جاتے ہیں پھر بچے نہیں کہتے. ڈاکٹر کامل مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آئیڈیاز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ڈسکشن سٹارٹ کریں, اور ہم خود ہی خالی ہیں اندر سے, تو ہم ان کو کیسے اپنے. ایکچولی جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وقت سلوشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جب وہ بات کر رہے ہیں نا تو وی آر کنٹینیوسلی تھنکنگ کہ ان کو میں نے کیا بتانا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا. پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے سب سے افیکٹو چیز یہ لگتی ہے کہ جب بچہ آپ سے کوئی بات کرنے آتا ہے تو آپ صرف سن لیں. وہ اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں, آپ آرام سے اس کی باتیں ساری سن لیں اور اس میں انٹرسٹ لے لیں, اور اس وقت کوئی مشورہ نہ دیں. اس کی ایکسائٹمنٹ ختم نہ کریں, اس کے ایموشنز کو سپریس نہ کریں, اس کو کوئی بڑی لمبی چوڑی باتیں نہ سکھائیں کہ بیٹا یہی میں تمہیں بتاتی تھی, یہی میں تمہیں کہتی تھی, کوئی بھی نہ بات کریں. اور میں نے جس چیز سے سیکھا تھا کہ ہر دفعہ آپ سوچیں کہ واٹ از امپورٹنٹ فار می, دا ریلیشن شپ کو میں نے بچانا ہے. تو ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے پھر آپ کو بڑا اپنے پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سو ہارڈ ہیبٹس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مائنڈ شفٹ پہ جانا ہے. جتنا ہم اپنے مینٹل ورک زیادہ کریں گے
اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی اپنے لیے آج کے دن کا ٹارگٹ رکھا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے پھر صبح جلدی اٹھنا پڑے گا, پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا, پھر مجھے یہاں جانا پڑے گا. جب آپ ہیو ٹو کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو چوائس بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, تو آپ کے دل پہ بوجھ سا آ جاتا ہے. وہ جو بوجھ آتا ہے نا, وہ آپ کو اس ہارڈ کام کو جو بھی آپ ہیبٹ اپنی بنانا چاہتے ہیں اور مشکل بنا دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایک پہاڑ میں نے سر کرنا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں گی, پھر میں جاؤں گی, پھر میں یہ کروں گی, اب آپ دیکھیں یہ بولنے سے یہ ایک دم لگتا ہے بوجھ ہٹ گیا. آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, اونرشپ کے ساتھ پھر آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی کام کو برڈن دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کام کو اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے اوپر کام کرتے ہوئے جب بھی ہمیں لگے کہ میری کوئی ہیبٹ میرے لیے مشکل بن رہی ہے, اس کو میں اپرچونٹی دیکھوں, اس کو میں برڈن نہ دیکھوں. جیسے ایک شخص ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, تو باقی لوگ اس پہ ترس کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن جو شخص ویل چیئر پہ ہے اگر اس کا مائنڈ سیٹ ہیلدی ہے تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا الحمدللہ ویل چیئر کی وجہ سے آئی ایم سو لبریٹیڈ کہ میں یہاں بھی جا سکتا ہوں, وہاں بھی جا سکتا ہوں, آئی ایم ناٹ بیڈ باؤنڈ, مجھے بسترے پہ نہیں رہنا پڑ رہا. تو پوائنٹ از کہ اٹ از یور مائنڈ سیٹ. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ ایج ہوتے جاتے ہیں, ہمارے لوگ اسی لیے کئی دفعہ ٹریول نہیں کرتے کہ مطلب میں نے نہیں ویل چیئر پہ جانا, میں نے نہیں ادھر بیٹھنا, میں نے نہیں یہ کام کرنا. دس از اے پرسپیکٹو. آپ اگر کہتے ہیں کہ میں انجوائے کر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں اور ایک فیسلٹی ہے, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ میں آرام سے اس پہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی پہنچ سکتی ہوں. وہ ترس کھانے والی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں دیکھتے, ہم باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو جتنا ہم کسی چیز کو چیلنجنگ بنا دیتے ہیں, اپنے لیے برڈن سمجھ لیتے ہیں, اپرچونٹی نہیں سمجھتے, تو مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ایکسرسائز, کہ جب آپ اس کو چیلنج بنا دیتے ہیں کہ مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, پھر آپ نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم لرننگ اے نیو اسکل, یہ مائنڈ شفٹ آپ کرتے ہیں تو وہ ڈیفیکلٹ ہیبٹ آسان ہو جاتی ہے. فائنینسز, اگر آپ پیسے سیو کریں اور آپ کو لگتا ہے میں بڑی قربانی کر رہی ہوں, پیسے سیو کر کے چل رہی ہوں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم سیونگ دس منی فار سم ہارڈ ٹائم, یا میرا کوئی ٹارگیٹ ہے, تو اگین وہ پیسے سیو کرنا آپ کو مشکل نہیں لگتا. نماز, آپ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک چانس ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہوں, تو نماز بھی بوجھل نہیں لگتی. لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جی وہی بات ہے کہ پڑھنی ہے, اب نماز پڑھ لوں پھر سارے کام کرنے, تو وہ نماز بھی جو ہوتی ہے نا ایمٹی ہو جاتی ہے, پھر آپ سے کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح نہیں کیا جاتا. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اس طرح ویل کنیکٹڈ ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ میرا موٹیو کیا ہے, مجھے کس چیز کی کریونگ ہو رہی ہے, اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہوگا. اور اگر آپ تھوڑا سا پاز کر لیں, ڈیپ بریدنگ کر لیں, کوئی دعا پڑھ لیں, تو آپ دیکھیں کہ کام جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے شاپنگ کرنے کے لیے جب بھی کبھی میں بازار جاؤں, صرف آپ دعا پڑھ لیں نا, جو مسنون دعا ہے, آپ کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوتے, اور آپ فضول خرچی نہیں کرتے. جو کرنے والا کام ہے آپ وہ کرتے ہیں اور آرام سے آسانی سے وہاں سے نکل آتے ہیں نا. تو اس طرح کی کتنی مطلب امپورٹنٹ باتیں ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے, پرووائڈیڈ ہم ان پہ عمل کر لیں.